آپ کی صحبت آپ کی پہچان۔ ایک دریا کے کنارے ایک چوہے سے ایک مینڈک کی دوستی ہو گئی۔ یہ دوستی اور محبت عشق کی حد تک جا پہنچی۔ دونوں ایک وقت معین پر روز صبح ملاقات کرنے لگے۔ اس ملاقات سے دونوں کا دل بہت خوش ہوتا۔ ایک دن چوہے نے مینڈک سے کہا کہ آپ پانی کے اندر دوڑ لگاتے رہتے ہیں، میں زمین پر خشکی میں کھڑا جدائی کا غم کھاتا ہوں، آپ کو آوازیں لگاتا ہوں پر آپ میری آوازیں سنتے نہیں، میں کیا کروں؟ آپ کو دیکھے بنا میرا دل چین نہیں پاتا، کیوں نہ ہم ایسی کوئی تدبیر کریں جب بھی میں ملاقات کرنا چاہوں تو اس کی اطلاع فوری آپ کو ہو جائے۔ پھر اس نے خود ہی ایک ترکیب پیش کی کہ لمبی ڈوری لائی جائے اور ایک کنارہ اس کا تمہارے پاؤں میں اور دوسرا سرا میرے پاؤں میں بندھا ہو، بس جب مجھ کو ملاقات کرنی ہوگی میں ڈوری کو ہلا دوں گا تو اس طرح ڈوری کی حرکت تمہیں پانی کے اندر محسوس ہوگی، تم ندی کے کنارے آ جانا، اس طرح ہماری ملاقات ہو جایا کرے گی۔ مینڈک کو چوہے کی یہ تجویز بری تو معلوم ہوئی کہ یہ مجھے اپنے قید و بند میں لانا چاہتا ہے، لیکن چوہے کے ساتھ دوستی اور تعلق کی وجہ سے اس نے بھی اپنے دل میں میلان محسوس کیا اور چوہے کی درخواست قبول کر لی۔ چنانچہ دونوں ایک دوسرے کے عادی ہو گئے اور ملاقات کا یہ سلسلہ کافی عرصے یوں ہی جاری رہا۔ لیکن ایک دن اس بری صحبت کا انجام سامنے آیا۔ چوہے کو ایک چیل اپنے پنجے میں جکڑ کر لے اڑی اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ڈوری کا دوسرا سرا مینڈک کے پاؤں سے بندھا ہوا تھا، اس وجہ سے مینڈک بھی اپنے مسکن لٹکا ہوا چیل کے ساتھ ساتھ اوپر فضا میں لٹک گیا۔ یوں چوہا خود بھی ہلاک ہوا اور اس کے ساتھ دوستی اور صحبت کی وجہ سے مینڈک بھی چیل کا لقمہ بن گیا۔ برے لوگوں کی ہمراہی ضرور نقصان پہنچاتی ہے، ان کی برائی کی تپش اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی جلا ڈالتی ہے۔ مولانا روم نے حکمت بھرے انداز میں اس کہانی کے ذریعے انسانوں کو بری صحبت سے بچنے کی نہ صرف تاکید کی بلکہ ساتھ انہیں ہدایت کی راہ بھی دکھلائی ہے۔ آپ جیسی سنگت اختیار کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ اچھی ہو یا بری، اس کے اثر سے آپ کا محفوظ رہنا ناممکن ہے۔ ممکن ہے ایک شخص اچھی عادتوں اور اوصاف کا مالک ہو، لیکن وہ اپنا وقت جن ساتھیوں کی سنگت میں زیادہ بتا رہا ہے وہ کسی برائی میں ملوث ہوں، چاہے یہ اچھا شخص ان کی بری اور خراب عادتوں کو دل سے ناپسند کرتا ہو، لیکن ان کی مسلسل رفاقت ایک ایسا وقت لے آئے گی جب اس کی برائیاں بھی اسے معمولی لگنے لگیں گی۔ سنگتوں کا انتخاب۔ سنگت انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ کے تعلقات اور مراسم اگر برے لوگوں کے ساتھ برقرار رہے تو ایک نہ ایک دن ایسے تعلقات کی کھوکھلی عمارت کے ملبوں تلے آپ بھی پھنس جائیں گے، لیکن اگر آپ کی سنگت اچھی ہے، نفع بخش صالحہ لوگوں کی محبت، دعا اور ان کا ساتھ آپ کو میسر ہے تو یہ خدا کا آپ پر بڑا فضل و کرم ہے۔ ہمیں اچھی سنگتوں کے انتخاب کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ نیک اور صالحہ لوگوں کو تلاش کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں جو آپ کو جینے کا مقصد دیں، آپ کا یقین بڑھائیں، آپ میں ہمت پیدا کر کے آپ کے ارادوں اور حوصلوں کو مضبوطی دیں، آپ کی کوششوں کو تیز کر کے سیدھی راہ کا مسافر بنا دیں۔ ترقی یا تنزلی صحبت پر منحصر۔ آپ کی علمی، فکری، ذہنی، مالی، اخلاقی اور روحانی ترقی کا دار و مدار آپ کی سنگت پر منحصر ہے۔ ایک دانشور کہتا ہے، تم مجھے اپنے دوست بتاؤ، میں تمہیں تمہارا مستقبل بتاؤں گا۔ تحقیق کے مطابق کامیابی یا ناکامی زیادہ تر اپنی صحبتوں کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ زیادہ ربط و ضبط رکھتا، جو باتیں سنتا ہے وہی اس کا خیال بنتا ہے، جو زندگی میں یقین کی صورت اختیار کر کے عمل کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ یوں ان کے اثرات اچھے ہوں یا برے اس کی شخصیت، حالات و زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فطری طور پر رفتہ رفتہ انسان کا میلان اپنی صحبت کی طرف ہوتا جاتا ہے، جل یا بدیر اس کا عکس اس کی شخصیت میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ ریسرچ کہتی ہے، دنیا میں کامیاب لوگوں کے کامیابی کی ایک بڑی وجہ ان کی کامیاب صحبتیں ہیں، جن سے وہ سیکھتے، ان کی عادتوں کو اختیار کرتے اور بالآخر خود بھی ان جیسا مقام پا لیتے ہیں۔ اپنی منزل، ترقی و خوشحالی حاصل کرنے کا ایک طاقتور کلیہ یہ ہے کہ آپ جیسا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس فیلڈ
وہ نظریات، تجربات اور عادات کا مشاہدہ کریں، انہیں بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ بری صحبت اعمالوں کا وبال ہے۔ انسان جب کسی برائی کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس سے راہ فرار حاصل کرنے کے لیے رجوع اور توبہ کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ اسے دہرانے لگتا، اکڑتا ہے، مزید بدعمالیاں کرتا ہے، تو پھر اللہ اسے اعمالوں کے وبال میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے شیطان اور نفس کے ساتھ ساتھ بری صحبتوں کے حوالے چھوڑ دیتا ہے، یعنی بدعمالیوں کی پاداش میں بری صحبت اس پر مسلط کر دی جاتی ہے، جو ہدایت کی طلب چھین کر اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر دور حالات میں ہر باشعور انسان کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ اپنے اعمالوں کی اصلاح کرتے رہیں، برائی سے پناہ مانگیں، اپنی سوچ، اخلاق و کردار میں بگاڑ کا باعث بننے والی مجلسوں، جلسوں، نشستوں، رسائل و پروگرام سے بھی دوری اختیار کریں۔ ہر وہ مقام، ماحول، اشیاء و ساتھ ترک کر دیں جہاں آپ کا دینی، دنیاوی و اخلاقی نقصان ہو رہا ہو۔ جانوروں کا انسانوں پر اثر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی زندگیوں اور ان کی شخصیات پر دوسرے انسانوں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ جن جانوروں کو پالتا ہے، ان کی سنگت میں وقت گزارتا ہے، ان کی فطرت، عادات و خصلتوں کو بھی اپنا بیٹھتا ہے، جس سے بکری کے مزاج میں آزی ہوتی ہے۔ لہٰذا بکری پالنے والے انسانوں میں نرمی اور انکساری پائی جاتی ہے، جبکہ اونٹوں اور گھوڑوں کا مزاج متکبرانہ اور نخریلا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اشخاص جو اونٹ و گھوڑے رکھتے ہوں اور تربیت نہ کی گئی ہو، تو ان کی چال ڈھال اور طبیعت میں بھی سختی اور اکڑ دکھائی دیتی ہے۔ ماحول کا انسانوں پر اثر۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کے ماہر حیاتیات ڈاکٹر بروس لپٹن، جو کہ 20 سال سے انسانی جینز پر ریسرچ کر رہے ہیں، ان کی وجہ شہرت ان کی مشہور ریسرچ ہے جو کہ جینیاتی ارتقاء اور زندگی کی فطرت پر بحث کرتی ہے۔ ان کے مطابق انسانی شخصیت بنانے میں جینز کا عمل دخل معمولی ہوتا ہے، جن میں زندگی کو کنٹرول کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے یہ ماحول پر منحصر ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی بنتے ہیں وہ ہمارا ماحول ہمیں بناتا ہے۔ ماحول انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان جہاں اپنی آنکھیں کھولتا ہے، جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے، اور جن لوگوں، والدین، استاد، دوست، احباب اور دیگر رشتے جن کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، ان سے سیکھتا ہے۔ ان کے مطابق اپنے انداز، عادات اور طرز زندگی اپنے تحت شعور مائنڈ میں بٹھا لیتا ہے، پھر وہ اپنی ساری زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنا ماحول تبدیل کر لے، بہترین صحبتوں کا انتخاب کرے اور ماضی میں جو کچھ اس کے تحت شعور میں محفوظ ہو چکا ہے، ان پرانا بوسیدہ تصورات، خیالات، نظریات کو توڑ کر مائنڈ کی ری پروگرامنگ شروع کر دے، نئے مثبت افکار بنائے، تو بہت جلد وہ خود میں تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ بہترین سنگتوں کے انتخاب کے ساتھ پاکیزہ، صاف ستھرے ماحول میں اپنی زندگی بتائیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صالح لوگ ہی بہترین ماحول بناتے ہیں۔ اچھی صحبتوں کی تلاش، مگر کیسے؟ اگر آپ نیک فطرت اور صالح لوگوں کی صحبت کے خواہش مند ہیں تو ان سے ملنے ملانے والے ساتھیوں سے بھی اپنے روابط قائم کریں۔ اس کے لیے کوشش اور دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدا سے اس کی محبت کا سوال کرتے تو ساتھ ہی اس کی محبت کا بھی سوال کرتے جو خدا سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ نایاب ذریعہ ہیں جو آپ کے دل کو نکھار کر ان کا فیس پانے کے قابل بنا سکتے ہیں، ان کی سنگت آپ کو دلا سکتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر عبدالحی، ان سے ملنے کی یہی ایک ہے راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔